تاریخ کا جلدی رخ بدلا بدلا ہے ہمیں دیوانوں نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 15ویں شعبان سے متعلق عجیب ہی معاملہ ہے۔ کچھ لوگوں نے تو اس کی فضیلت سے ہی انکار کر دیا ہے، اور کچھ لوگوں نے اس قدر غلو کیا ہے کہ غیر ثابت شدہ چیزوں کو بھی بروئے کار لانے لگے۔ اس لیے صحیح معاملہ ہمارے سامنے ہونا ضروری ہے۔ دوستو، بہت سارے مفسرین کا ارشاد ہے کہ سورہ دخان کی آیت نمبر 3 انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ لیلہ مبارکہ سے مراد شب برات ہے، اور راجح تفسیر یہ ہے کہ لیلہ مبارکہ سے لیلۃ البرات نہیں ہے، شب برات نہیں ہے، بلکہ شب قدر مراد ہے۔ اسی لیے علماء کرام نے شب برات کی فضیلت تو ثابت کی ہے، اور شب برات کے متعلق کہا ہے کہ اس کا ثبوت حدیث سے تو ملتا ہے، لیکن قرآن سے اس کا ثبوت نہیں ہے۔ چنانچہ احادیث مبارکہ میں شب برات کی عظمت و برکت بڑے اہتمام سے بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ ایک صحیح حدیث میں، صحیح ابن حبان کی حدیث نمبر 5666 میں ارشاد نبوی ہے، عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یطلع اللہ علی خلقہ فی لیلۃ نصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاحن۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 15ویں شعبان کی رات میں اللہ تعالیٰ تمام مخلوق پر خصوصی توجہ فرماتے ہیں اور سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں، سوائے شرک کرنے والے اور عداوت رکھنے والے کے۔ اسی حدیث کی فضیلت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول بھی یہ سامنے رہے، جو اگرچہ سندن کمزور ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ قابل ترک ہو۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، عن علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ اذا كانت لیلۃ نصف من شعبان فصوموا لیلہا وصوموا نہارہا فإن اللہ ينزل فیہا لغروب الشمس الى سماء الدنیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 15ویں شعبان کی رات میں اللہ تعالیٰ کے حضور نوافل پڑھو اور اس دن روزہ رکھو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس دن اپنی تجلی خاص فرماتے ہیں۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی خاص تجلی اور رحمت آسمان پر اترتی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ندا اور صدا اور آواز لگائی جاتی ہے کہ ہے کوئی مغفرت کا طالب، کہ مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی روزی کا طلبگار کہ میں اسے روزی عطا کروں، ہے کوئی مصیبت سے چھٹکارا چاہنے والا کہ میں اس کو اس مصیبت سے چھٹکارا دے دوں۔ تو یہ اس طرح کی اللہ تعالیٰ سے ندا آتی ہے۔ اس لیے شب برات کے موقع سے نفلی روزہ، نفلی نماز، ذکر و اذکار، تلاوت، توبہ استغفار اور دعا و مناجات کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ البتہ یہ خیال رہنا چاہیے کہ 15ویں شعبان کا روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگرچہ ثابت ہے، مگر یہ روزہ آپ کے زندگی کا، آپ کے معمول کا روزہ تھا، یعنی ہر ماہ، ہر مہینے میں 13، 14، 15 تاریخ کو آپ ہمیشہ روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی اس کو ایام 20 کہتے ہیں، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایام 20 کے روزے رکھا کرتے تھے۔ اس لیے 15ویں شعبان کا روزہ شب برات کی وجہ سے نہیں، بلکہ ایام 20 کی وجہ سے ہے۔ اس لیے جو لوگ روزہ رکھنا چاہے تو شوق سے روزہ رکھے، لیکن یہ سوچ کر نہ رکھے کہ یہ اسی رات کا اور اسی 15ویں شب کا مخصوص عمل ہے، یہ نہیں ہے، یہ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت پر محمول ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کے 13، 14 تاریخ کو روزہ رکھا کرتے تھے، اس لیے اس کو ایام 20 کہتے ہیں، اور ایام 20 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہے۔ یہی سمجھ کے روزہ رکھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، نہ یہ کہ 15ویں شعبان یعنی 15ویں رات، یعنی شعبان کی 15ویں رات میں جو شب برات آتے ہیں، جو شب آتی ہے، اس رات کا روزہ سمجھ کے نہیں رکھنا چاہیے۔ اسی طرح شب برات میں قبرستان جانا اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، مگر یہ بھی آپ کے زندگی کا، آپ کے حصے، یعنی آپ کے ہی معمول کا ایک حصہ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر معمول تھا۔ اس کی تعلق سے ایک حدیث میں آپ کو سناؤں۔ چنانچہ مسلم شریف میں ایک روایت ہے،
کلما کانا لیلتها من رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یخرج من آخر اللیل الی البقیع، کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں ہوتی تھی تو آپ قبرستان ضرور تشریف لے جاتے تھے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شب برات میں قبرستان کو جانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ثابت تو ہے، لیکن شب برات کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ آپ کے معمول کی وجہ سے، آپ کی عادت کی بنا پر، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ عادت رہی ہے کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے مکان پر تشریف فرما ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان ضرور تشریف لے آتے تھے۔ تو بہرحال اس رات میں ہم کو اللہ تعالیٰ کے حضور نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے، نفلی روزے رکھنا چاہیے، توبہ استغفار کرنا چاہیے، ذکر و اذکار کرنا چاہیے، تلاوت کرنا چاہیے، جو بھی عبادت ہو ہم سے کرنا، ہم اسے کرنے کی کوشش کرتے رہے، اس لیے کہ اس میں کوئی بھی مخصوص اعمال کی تخصیص نہیں ہے، بلکہ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں، چاہے تو قضا نمازیں ادا کرے، چاہے صلاۃ تسبیح پڑھے یا صلاۃ توبہ پڑھے، جو بھی ہو سکے اپنے گھروں کے اندر تنہا انفراداً نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔